انہوں مشرکین مکہ کو اللہ کو رب ماننے میں اعتراض نہیں تھا، اللہ کی صفات کو ماننے میں اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف یہ تھا کہ صرف خدا کو الہ مانے اور کسی کو ہم شریک نہ کریں، اس کی شراکت داری ساجھے داری ختم کر دیں۔ انہوں نے تو پوری کائنات کو اللہ کے شریکوں میں ایسے بانٹ دیا تھا جیسے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد بچوں میں بانٹ دی جاتی ہے، بیوی کو مل جاتی ہے، بیٹیوں کو ان کے حصے مل جاتے ہیں۔ پوری خدائی مخلوق، خدائی نظام، خدائی کائنات اور خدا کی پوری بادشاہت کو انہوں نے ایسے بندر بانٹ کر رکھی تھی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب سے واپس حق ہم لے کر کس کو دیں، سب سے واپس ہم لیں اور لے کر پھر خدا کو دے دیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو بڑی مشکل سے خدا کے حق چھین چھین کر ہم نے اپنے بتوں میں بانٹے تھے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی یہ کہے، یہ میں بطور لطیفہ کے بات کو عرض کرتا ہوں، آپ کے اگر اس مسجد میں بھی دیگوں کا وہ سامنے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے تقریر جلسے کے بعد آپ کے کھانے کا نظم ہو اور ساری پلیٹیں بھی آپ کے آگے لگا دی جائیں، چاول بھی چن دیے جائیں، سب کچھ رکھ دیا جائے، ابھی شروع ہونے کا کاشن نہ ملا ہو اور آپ کو کہا جائے ان سب سے چاول واپس لے لو، کوئی دے گا؟ کوئی بھی اپنا حق واپس لے گا؟ جس کے سامنے پلیٹ آ گئی وہ دے گا واپس، اور آپ کو لینا مشکل ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کو یہی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو خدا کا حق بتوں میں بانٹا تھا، یہ کہہ رہے سب سے اس کا حق واپس لو، تم نے غلط بندر بانٹ کر رکھی ہے، غلط تقسیم کر رکھی ہے، تم نے خدا کا جو حق تھا بندگی کا، عبودیت کا، اس کو الوہیت کا جو تقاضا تھا، تم نے اس کی مخلوقات میں بانٹ دیا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا غلطی کی؟ ان کو بندوں کا حق، خدا کا حق، خدا کی مخلوقات میں جو بانٹ بیٹھے تھے وہ لینا مشکل لگا، انہوں نے پیغمبر کے مد مقابل آگے کیا کہنے لگے؟ تب اللہ کا یا محمد علی ہادہ جماعتنا، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، ہم نے تو خدائی بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو فارغ ہو چکے اس کام سے۔ تب امت کے اندر دو بنیادیں پڑی، امت کے اندر دو گروہ جنم لیے، ایک گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو اس کی الوہیت کا حق دیا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی الوہیت کو اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب یہ جنہوں نے اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے حق بندگی کو، کہ بندہ اسی کی عبادت کرے، اسی کے نام پہ نظر و نیاز کرے، اسی کے نام پہ صدقہ خیرات کرے، اس کا ساتھ جھکے تو اس کے در کے سامنے جھکے، اس کی زبان سے خوشی غمی میں نام نکلے تو اسی کا نکلے، وہ کسی غیر کے سامنے نہ دامن پھیلائے نہ ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے نہ سر جھکائے نہ دل جھکائے۔ جب یہ جو مقام تھا، جنہوں نے مان لیا وہ مومن اور صحابہ کہلوائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کفار، مشرک اور بدتر مخلوق کہلوائے۔